بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر آباد سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا اسلام کسی کو جھک کر ملنے سے منع کرتا ہے، اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی بھیجی گئی ہے۔ اور پھر یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں تو علماء کو، بزرگان دین کو، مشائخ کو، پیران اعظام کو بڑے ادب و احترام سے ملا جاتا ہے، تو کیا اسلام اس چیز سے روکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جن میں یہ چیز ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ادب و احترام سے ملا کرتے تھے کہ بعض اوقات حضور کے ہاتھوں کو بھی چومتے اور حضور کے قدمین یعنی حضور کے پاؤں مبارک کو بھی چوما کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 5225 ہے، جس میں زارع بن عامر کہتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور کو ملنے کا ہمارا انداز کیسا تھا؟ آپ کہتے ہیں فنو قبلا ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورجلہ، کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا اور ہم نے نبی پاک کے پاؤں مبارک کو بھی بوسہ دیا۔ امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، ان کی ایک اور کتاب ہے الادب المفرد، اس میں امام بخاری نے ایک ٹاپک اور ایک عنوان قائم کیا ہے تقبیل الرجل، یعنی پاؤں کو بوسہ دینے کے بارے میں۔ اور پھر اس کے نیچے امام بخاری نے ایسی احادیث جمع کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور حضور اس سے منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ابن حجر عسقلانی فتح الباری جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے عربی میں، اس کی جلد 11 صفحہ 57 پہ ایک اعرابی کی روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ اذن لی، حضور مجھے اجازت دیجئے ان اقبلا رأسک و رجلک، حضور میں آپ کے سر کو بھی بوسہ دینا چاہتا ہوں اور آپ کے قدمین کو بھی بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی دست بوسی کرتے تھے، پاؤں چومتے تھے اور نبی پاک منع نہیں کرتے تھے۔ اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عالم دین کی، کسی صوفی بزرگ کی یا اپنے استاد کی دست بوسی کرتا ہے، عزت و احترام سے ملتا ہے، تو شرعاً یہ چیز جائز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دلائل سن کر کوئی صاحب یہ کہہ دیں کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے اور ان کے ہاتھوں کو یا پیروں کو چومنا تو سعادت مندی ہے، مگر امتیوں کے ہاتھوں کو چومنا کہاں سے باعث اجر ہو گیا؟ تو آئیں صحابہ کا عمل دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنے چچا کے پاس آتے، یقبلو ید العباس ورجلئی، اور اپنے چچا کے پاس آ کر حضرت علی شیر خدا حضرت عباس کے ہاتھوں کو بھی چومتے تھے اور آپ کے پاؤں کو بھی چوما کرتے تھے۔ اور یہ روایت بھی امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کی ہے، اور اس کا نمبر جو ہے رقم الحدیث وہ 976 ہے۔ اسی طرح حضرت امام مسلم جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے، ان کے پاس ایک دفعہ حضرت امام بخاری آئے، تو امام بخاری چونکہ استاد تھے امام مسلم کے، تو حضرت امام مسلم نے اجازت مانگی اور کہا اے میرے شیخ مجھے اجازت دیجئے حتی اقبل رجلیک، میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، اور حضرت امام بخاری نے اجازت دی۔ اور یہ جو روایت ہے یہ امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات کی جلد 1 صفحہ 88 کے اوپر نقل کی ہے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد صحابہ بھی ایک دوسرے کے ہاتھ چومتے تھے اور بعد کے علماء بھی ایک دوسرے کے ہاتھ چومتے تھے، اور یہ چیز باعث عزت تھی، باعث عزت اور احترام سمجھی جاتی تھی۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا کہ جس میں حضور نے جھک کر ملنے سے منع کیا ہے، تو محدثین کرام نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کے جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب تو یہ ہے کہ اتنا جھک کر ملنا منع ہے کہ رکوع کی حالت کو بندہ پہنچ جائے، کیونکہ رکوع کرنا عبادت ہے، تو جب رکوع کی حد تک جھک کے ملیں گے تو گویا عبادت کے ساتھ تشابہ ہو جائے گا، اس لیے اس حد تک جھک کے ملنا منع ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جھک کر ملنا یہ اس وقت منع کیا ہے کہ جب دل کے اندر کوئی کہیں غرور اور تکبر نہ پیدا ہو جائے، یعنی جس کے لیے جھکا جا رہا ہے اس کے دل میں غرور و تکبر نہ آ جائے، تو اس لیے منع کیا۔ بصورت دیگر علماء کو، بزرگان دین کو تھوڑا سا جھک کے مل سکتے ہیں، ان کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔